الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. ایک صحابی ہیں حضرت غالب رضی اللہ تعالی عنہ، غالب بن کرتاس یا پھر ان کے والد کا کیا نام ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی کمان کے اندر ایک لشکر روانہ کیا جہاد کے لیے۔ جب وہ لڑ کر واپس آ رہے تھے، جہاد سے فارغ ہو کر واپس آ رہے تھے، تو راستے میں ایک قبیلہ آتا ہے جس کا نام ہے بنو اسلم۔ اب بنو اسلم قبیلہ ایسا ہے کہ جس کے کچھ لوگ تو پہاڑوں پر آباد تھے اور کچھ لوگ میدانی علاقے میں رہتے تھے۔ اب اس بنو اسلم قبیلے کے اندر ایک معمر شخص تھے، بڑی عمر والے شخص تھے، جن کا نام تھا مرداس ابن نحیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اپنے قبیلے میں اکیلے آدمی تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، اپنے قبیلے میں اکیلے مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کے پاس بھیڑ بکریوں کا بہت سارا ریوڑ بھی تھا، بہت بڑا ریوڑ تھا، اور خاندان میں سے کوئی مسلمان بھی نہیں تھا۔ اب ادھر سے ان کو یہ تھا کہ اگر میں ہجرت کرتا ہوں، ہجرت کی فکر میں ہی تھے، ہجرت کرنے کی فکر میں تھے، لیکن ان کو یہ تھا کہ اگر میں ہجرت کرتا ہوں تو میرا اتنا بڑا جو ریوڑ ہے، میری زمین ہے، یہ جاتا رہے گا، اور پھر اپنی اولاد کی، اعزائے اقارب کی فکر بھی تھی۔ تو جب مسلمانوں کا لشکر جہاد سے واپسی پر اس قبیلہ بنو اسلم سے گزرا تو نعرے لگاتا ہوا واپس آیا، تو یہ درمیان میں کھڑے ہو گئے اور اونچی اونچی آواز سے ان کا استقبال کیا، کیونکہ جو ہم عقیدہ لوگ ہوتے ہیں، ان سے ویسے ہی دلی طور پر عقیدت ہوتی ہے، چاہے عقیدے میں کمزور کیوں نہ ہو، لیکن جو ہم عقیدہ لوگ ہوتے ہیں ان سے ویسے ہی محبت ہوتی ہے۔ یہ ایک فطرتی چیز ہے، دلی طور پر ان سے محبت ہوتی ہے۔ تو درمیان میں کھڑے ہو کر انہوں نے کہا، ان کا بہترین استقبال کیا اور کہا کہ کلمہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ، میں بھی مسلمان ہوں، محمد الرسول اللہ، اور گواہی دی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب مسلمان یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ اپنے اس لشکر کو، اپنے اس بکریوں کے ریوڑ کو بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ غلط فہمی ہو گئی، بدگمانی ہو گئی کہ اپنے ریوڑ کو بچانے کے لیے، اپنے لشکر کو، اس کو بیر بکریوں کو بچانے کے لیے یہ ظاہری طور پر کلمہ پڑھ رہے ہیں، حالانکہ وہ ہے مسلمان تھے، ہجرت کی فکر میں تھے، کیونکہ اس وقت ہجرت فرض تھی۔ اس وقت کیا تھی؟ ہجرت فرض تھی۔ یہ حکم تھا
کہ جس جگہ جا کر دین پر عمل کرنا آسان ہو وہاں دین پر عمل کر لیا کرو۔ اب مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ اگر یہ مسلمان ہوتے تو ہجرت کرتے، ہجرت نہیں کی اس کا مطلب ہے یہ کافر ہیں، اور کلمہ اس وجہ سے پڑھ رہے ہیں کہ یہ اپنی بھیڑ بکریاں بچانا چاہتے ہیں۔ بہرحال ان کو شہید کر دیا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا۔ جب واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید کی آیتیں اتاری، یا ایہا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اے ایمان والو جب تم اللہ کے راستے میں نکلو، سفر پر نکلو، تو فتبینوا، تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ولا تلقوا لمن القى الیکم السلام، جو تمہیں سلام کرے، جو تمہیں سلام کرے، تمہاری طرف ہاتھ بڑھائے، لا تقولوا لست مؤمنا، انہیں یہ نہ کہا کرو کہ تم مومن نہیں ہے، جیسے کہ ان بوڑھے صحابی حضرت مقداس ابن نحیق کو یہ کہا گیا کہ تو ایمان والا نہیں ہے، ان کو قتل کر دیا گیا۔ فرمایا ایمان والو جب تم اللہ کے راستے میں نکلو، سفر کے لیے نکلو، فتبینوا، تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا، اور نہ کہا کرو، لمن القا الیکم السلام، اس شخص سے جو تمہاری طرف سلام ڈالے، جو تمہیں سلام کرے، لست مؤمنا، کہ تو ایمان والا نہیں ہے، تبتغون عرض الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کے سامان کو چاہتے ہوئے۔ کہ کیا تھا وہ جو اتنی اس کی بھیڑ بکریاں ساتھ تھیں حضرت مقداس ابن نحیق کی، انہوں نے بطور مال غنیمت وہ بھیڑ بکریاں بھی لے لیں، ان بھیڑ بکریوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تبتغون عرض الحیات الدنیا، جو تمہیں سلام کرے اس کو یہ نہ کہو کہ تو ایمان والا نہیں ہے، تبتغون عرض الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کے سامان کو چاہتے ہوئے، فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے پاس تو بہت ساری غنیمتیں ہیں۔ اور اگلی بات، کذالک کنتم من قبل، پہلے تم بھی تو ایسے ہی تھے، جب تمہارے پاس کلمے کی دولت نہیں تھی، تم سے کوئی کہتا تم مسلمان ہو تو تم اسے کہہ دیتے کہ مسلمان ہے، اگر وہ تمہاری ظاہری سطح کو دیکھ لیتا، تمہاری ظاہری سطح کو دیکھ لیتا، تحقیق نہ کرتا، وہ کہتا کہ بھائی یہ ظاہری طور پر مسلمان ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، حقیقت میں مسلمان نہیں ہے، تو وہ تمہیں قتل کر دیتا۔ تو پھر اس لیے جب تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ ایسا نہ ہوتا، تو تمہیں بھی یہ چاہیے کہ تم بھی تحقیق کر لیا کرو۔ کذالک کنتم من قبل، تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، کفر اور شرک میں تھے، بعد میں فمن اللہ علیکم، تو اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں ایمان کی کلمے کی دولت سے نوازا، لہذا کیا کرو، فتبینوا، لہذا خوب تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے خبردار ہے، تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے۔ وہی مسئلہ بھی یہ ہے، جو آدمی یہ کہہ دیتا ہے اپنی زبان سے کہ میں مسلمان ہوں، ظاہری طور پر جو آدمی اپنی زبان سے یہ کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں، تو شریعت میں اس کو مسلمان تصور کیا جائے گا، چاہے وہ مسلمان ہو نہ ہو۔ لیکن اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں تو اس کو مسلمان تسلیم کیا جائے گا۔ ہاں، اس کا کوئی عقیدہ یا اس کا کوئی عمل، اس کا کوئی عقیدہ یا اس کا کوئی عمل اسلام کے خلاف ظاہر نہ ہو۔ جو آدمی کہتا ہے کہ مسلمان ہوں، اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کو مسلمان سمجھو۔ ہاں، اگر کوئی اس کا عقیدہ یا کوئی اس کا عمل اسلام کے خلاف واضح ہوا، کوئی اسلام کے خلاف ظاہر ہوا، صادر ہوا، کفر والا عمل ظاہر ہو، اس کے قول و فعل سے یہ پتہ چلے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، تو پھر ایسے شخص کو مسلمان نہیں کہنا۔ لیکن اگر کسی آدمی نے یہ کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں، اس کے عقیدے سے، اس کے عمل سے، اس کے قول و فعل سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ کافر ہے، تو پھر اس کو کیا سمجھنا ہے؟ اس کو مسلمان سمجھنا ہے۔ ہاں، اگر اس کے قول و فعل سے، اس کے عمل اور عقیدے سے پتہ چلے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، تو پھر اس کو مسلمان نہیں سمجھنا چاہیے۔ جیسے آج کل بھی بہت سارے فرقے ایسے ہیں، قادیانی ہے، قادیانی بھی تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ان کے عقیدے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کافر ہیں۔
منکرین حدیث بھی تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ان کے عقیدے سے یہ پتہ چلا وہ کہتے ہیں حدیث کوئی چیز نہیں ہے، حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اپنی خواہش سے منچاہی سے کوئی بات نہیں کہتے، جو بھی زبان جو بھی کلمات حضور کی زبان اقدس پر جاری ہوتے ہیں وہ وحی کے سوا کچھ اور نہیں ہوتا، وہ تو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہیں، نازل شدہ ہوتے اللہ کی طرف سے اترتے ہیں۔ تو منکرین حدیث بھی کافر ہیں، کہتے وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان ہیں، اور بھی کئی ایسے فرقے ہیں، پرویزی ہیں، بابی ہیں، بہابی ہیں، بہائی ہیں، کئی ایسے فرقے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ دار اسلام سے خارج ہیں۔ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی ماننے کی وجہ سے کافر ہیں، منکرین حدیث کا انکار کرنے کی وجہ سے کافر ہیں، اور جو رافضی ہیں، یہ مسئلہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، رافضی اس وجہ سے کافر ہیں کہ وہ قرآن کو کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ قرآن تحریف شدہ ہے۔ ایک کیا کہتے ہیں کہ یہ قرآن تحریف شدہ ہے، قرآن کو تحریف شدہ کہتے ہیں۔ دوسری بات، وہ اپنے جو 12 امام ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یہ معصوم ہے اور ان کی طرف وحی آتی ہے، اس وجہ کیونکہ معصوم انبیاء کے علاوہ اس روئے زمین کے اوپر کوئی شخص معصوم نہیں ہے، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، چاہے صحابی کیوں نہ ہو، معصوم صرف اور صرف نبیوں کے ساتھ ہے۔ تو رافضی اس وجہ سے کافر ہیں کہ وہ ایک تو کیا کرتے ہیں، قرآن کو کہتے ہیں کہ یہ تحریف شدہ ہے، یہ وہ قرآن نہیں ہے جو نازل ہوا تھا۔ دوسری بات، وہ صحابہ کو کافر کہتے ہیں، وہ صحابہ، اللہ کے قرآن کہہ رہا ہے کہ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا، جو مہاجرین اور انصار ہیں جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا وہ سب کے سب ایمان والے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دے گا۔ تو اب چونکہ اگر کسی نے صحابہ کو کافر کہا تو اس نے قرآن کا انکار کیا، جو قرآن کا انکار کرتا ہے وہ کیا ہے، وہ کافر ہے، وہ دار اسلام۔ تو رافضی اس وجہ سے کافر ہیں، رافضی ایک تو وہ قرآن کو کیا کہتے ہیں کہ یہ قرآن تحریف شدہ ہے، دوسرا صحابہ کو کیا کہتے ہیں کہ صحابہ کافر ہیں، تیسری بات وہ اپنے 12 اماموں کو کیا کہتے ہیں کہ یہ 12 امام معصوم ہیں اور ان کی طرف وحی ہے۔ ہاں اگر کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اس پر کفر کا فتویٰ بھی نہیں ہے۔ ہمارے بڑوں نے، اسلام تو بڑا وسیع النظر ہے، اگر کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اس کو کافر بھی نہیں کہا جاتا۔ ہاں ایک اور اگلی بات یہ ہے، اگر کسی کا کفر واضح ہو جائے، اگر کسی کا کفر ثابت ہو جائے، اب اس کو جو کافر نہیں کہے گا تو بھائی اس کا ایمان بھی خطرے میں ہے، یہ بھی کافر ہے۔ مثال کے طور پر قادیانی کافر ہیں، ایک آدمی کہتا ہے کہ قادیانی کافر نہیں ہے تو پھر اس کہنے والے کا ایمان بھی خطرے ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے جب کافر کا کفر ثابت ہو جائے تو اس کو کافر نہ کہنے والا بھی کفر کے مرتبے میں آ جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اس صحابہ سے کہ اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کے راستے میں سفر کے لیے روانہ ہو، فتبینوا، تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام، اور جو شخص تمہیں سلام کرے اس کو یہ نہ کہا کرو کہ لست مؤمنا، تو ایمان والا نہیں ہے، تبتغون عرض الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کے سامان کو چاہتے ہوئے، فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے پاس بہت ساری غنیمتیں ہیں، اللہ کے پاس تو بہت سارا مال ہے، یہ دنیا کا مال تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کذالک کنتم من قبل، پہلے تم بھی تو ایسے ہی تھے، پہلے تم بھی تو کفر سے اسلام کی طرف آئے تھے، تمہارے اسلام کو قبول کر لیا گیا تھا، فمن اللہ علیکم، تو اللہ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا کیا کیا کرو، فتبینوا، خوب تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے خبردار ہے۔ آگے مجاہدین کے